میں بتا رہا ہوں کیا کرنے کا. مدینے میں بارش ہوئی. بولو مدینے میں. ہاں ہو نہیں رہی تھی مدینے میں اور بارش ہوئی, دھوم دھام سے بارش ہوئی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے, بارش ہوئی. ہمارے نبی کبھی باہر آسمان کو دیکھے, کبھی اندر, پھر کبھی باہر, پھر کبھی پھر باہر, پھر اندر آئے اور کہا عائشہ. عائشہ کون؟ ہماری ماں اور ہمارے نبی کی بیوی. عائشہ مجھے وضو کا لوٹا دے دو نا. حضرت عائشہ نے وضو کا لوٹا دیا. آپ نے وضو کیا, مسواک کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر بہت روئے اور پھر دعا ختم ہو گئی. تو حضرت عائشہ آئے, ہاں یہ سب کیا؟ باہر اندر, اندر باہر, باہر اندر, پھر وضو, مسواک, نماز, دعا, یہ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اور بارش ہو رہی ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا بارش ہو رہی ہے, اس میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہمارے اون میں بھی ہوئی, کسی نے پڑھی 2 رکعت نماز. ہاں یہ بولا ہوگا آج بارش ہوتی گرم گرم بھجیے لے کے آتے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اب بارش میں گھستے کیا ہوگا؟ کیا بارش ہوتی ہے نیٹ ورک پکڑتا نہیں. نیٹ ورک نہیں پکڑا تو تیرا سب کام بند ہو گئے نا, لڑکی سے بات کرنا ختم ہو گیا. بارش ہوئی, کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی. ہمارے نبی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ابھی تو میں واقعہ پورا کر رہا ہوں. بولو ہمارے نبی نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہماری ماں حضرت عائشہ, 2 رکعت نماز پڑھنے کی ضرورت کیا؟ ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں پڑھو, بارش ہو رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا بارش ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا. سنو ہمارے نبی کا جواب سنو, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ اگلی قوم ایک آئی تھی, پہلے قوم آئی تھی, قوم کا نام قوم عاد. بولو قوم کا نام قوم عاد. ان کے یہاں بھی بارش نہیں ہوتی تھی, بہت گرمی تھی, پریشان تھے, بہت ڈگری پہ گرمی پہنچ گئی. پھر ایک دن بارش آئی, سب لوگ خوش ہو گئے, پانی آ گیا, پانی آ گیا, پانی آ گیا, پانی آ گیا, سب لوگ خوش ہو گئے. لیکن ان کو نہیں معلوم اسی پانی کو اللہ نے برسایا, 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 اتنا برسایا کہ اللہ نے پوری قوم کو ڈبا کے برباد کر دیا. تو ہمارے نبی فرماتے عائشہ مدینے میں بھی بارش ہوئی, میں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ یہ جو بارش آ رہی اس کو میری امت کے لیے رحمت بنانا, میری امت کے لیے عذاب مت بنانا جیسے تو نے اگلی قوم کے لیے بنایا تھا. ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی, اللہ یہ جو پانی آ رہا ہے یہ کھیتوں کو اچھا رکھے, یہ باغوں کو اچھا رکھے, ہمارا گرمی کا موسم ختم ہوئے, ٹھنڈی آوے, اللہ امت کے لیے رحمت بنانا, امت کے لیے عذاب. ہم لوگ پڑھے 2 رکعت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو بھی سنا ہے نا واقعہ, یہ بھی قرآن میں, یہ بھی 26واں پارہ. بولو قرآن میں کون سا پارہ؟ ہاں وہ قوم نے پانی دیکھا تو کیا کرنے لگے, پانی آ گیا, پانی آ گیا. اللہ نے اسی پانی سے ان کو کیا کر دیا؟ میں نے بولا کیا کر دیا؟ برباد کر دیا, مار ڈالا اللہ نے. قرآن کریم میں 26ویں پارے میں لکھا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. وہ قوم کہنے لگی پانی آیا, پانی آیا. اللہ نے کہا پانی نہیں ہے, میرے نافرمانوں گنہگاروں یہ عذاب ہے, اسی میں سب کو برباد کر کے ختم کر دوں گا. تو ہمارے نبی بھی بارش آتی 2 رکعت نماز پڑھتے, اللہ میری امت کو برباد مت کر دینا, یہ پانی سے اللہ میری امت کو رحمت بنا دینا. تو ہم لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. چلو اپن بارش میں نہیں پڑھے, اپنی ضرورت میں تو پڑھے. کتنے لوگوں کی دکان نہیں چلتی, صحیح ہے؟ ارے ہاں بولو نا, کتنے لوگ ایسے جو بیوی سے پریشان ہیں؟ نہیں, کتنی بیویاں ایسی ہے جو اپنے شوہر سے پریشان, کتنے اپنے بچوں سے پریشان ہیں, نافرمان ہو گئے, باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا بیٹے کو, اس کے بیٹے کو 1 بولے تو 10 سنا لے. بولو ہے کہ نہیں؟ دکان, مکان, بیوی, بچے. ارے اپنے اسکول میں جاؤ تو ایگزام, یونیورسٹی میں جاؤ تو ایگزام, انٹرویو دینے جاؤ, ارے بڑے بڑے معاملات ہیں. ایک کام کرو, بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو کریں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا ذرا میرے کو ساتھ میں بولو تو کون کون کرے گا؟ کیا کام کرنے کا معلوم؟ ہاتھ نیچے. کیا کام کرنے کا معلوم؟ دکان پہ جانے سے پہلے اپنی بیوی کو بولنا 5 منٹ جا, چپ ہو جا. کیا کام ہے؟ وضو کر, گھر کے کونے میں مصلی بچھا. مسجد میں آنے کی ضرورت, گھر کے کونے میں مصلی بچھا, 2 رکعت نماز پڑھ. اللہ دکان پہ جا رہا, کیا بولے گا؟ اللہ دکان پہ جا رہا ہوں, میرے پاس نہیں, اللہ یہ دکان تیرے حوالے کرتا ہوں.
یا ایگزام دینے جاتا، ہاں مسلح بھی تھا، اللہ ایگزام دینے جا رہا ہوں، اللہ تیاری کچھ بھی نہیں کیا، اللہ ہاں برابر معلوم نہیں پیپر کیسا جائے گا، اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بھیک مانگتا ہوں، اللہ ایگزام میں میرے کو کامیاب کر دینا۔ میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ نماز پڑھتے جاؤ گے، اللہ ہماری مرادیں پوری کرتا جائے گا۔ کون کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ لیکن بھروسہ کس پر بھائی؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا بھروسہ کس پر؟ بھائی اس کی آواز تھوڑی کم ہو گئی، واپس آواز برابر کرو اس کی، بولو نا بھروسہ کس پر؟ اللہ۔ ہاں یقین کے ساتھ بولو نا بھروسہ کس پر؟ تو کون کون ایسا ہے جو ہاتھ سے دکان، مکان، اسکول، فیکٹری، کتنی رکعت پڑھنے کا؟ جو تیار ہو ہاتھ اوپر کرو بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت پیسے میں برکت ہوگی، بہت پیسہ آئے گا، ہاں اللہ بہت برکت دے گا، کیونکہ مانگتے کس سے بھائی؟ ہاں کسی اور سے تو مانگ نہیں رہے نا، اللہ سے مانگ رہے نا، بہت برکت دے گا، دکان میں، مکان میں، ایگزام میں، انٹرویو میں، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کریں گے بولو، لیکن بھروسہ کس پر؟ اور 2 رکعت کس کے لیے پڑھیں گے؟ پڑھیں گے آپ لوگ، پڑھیں گے؟ کون کون پڑھے گا؟ ذرا پھر ایک مرتبہ سب پڑھیں گے؟ نہیں آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، میرے کو نہیں لگتا پڑھیں گے آپ لوگ، پڑھیں گے؟ نہیں ذرا ایسا ہمت سے بولو تو میرے کو بھی آ گئے، پڑھیں گے 2 رکعت؟ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں معلوم ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ایک بھائی میرے کو ملا، کہتا مولانا آپ نے بیان میں بولا تھا دکان پہ جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا تو بہت برکت ہوئے، میری دکان چلتی نہیں تھی۔ میں نے کہا ہاں بھائی میں بیان میں بولا تھا، کہا مولانا 50 دن ہو گئے اور قرضے میں ڈوب گیا، 50 دن ہو گئے اور قرضے میں ڈوب گیا، الٹا گیا پورا معاملہ۔ مجھے کہتا مولانا بیان میں ایسا نہیں بولنے کا۔ میں نے کہا بھائی میں تو صحیح بولا۔ کہا لیکن کیا صحیح بولا؟ میرے پہ اور قرضہ ہو گیا، پہلے 10 لاکھ تھا ابھی 20 لاکھ ہو گیا۔ تو میرے کو تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا، میں نے کہا تو 2 رکعت پڑھتا تھا؟ ہاں۔ میں نے کہا فجر پڑھتا تھا؟ کہا نہیں فجر تو میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا فجر تیرا باپ پڑھے گا؟ ہاں تیرا دادا سے پڑھے گا فجر؟ ہاں آرام سے میرے کو بولتا فجر نہیں پڑھتا تھا، ہاں دکان کھولنے سے پہلے 10 بجے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، فجر ظہر اثر کا نہیں وہ۔ میں نے کہا کارٹون، یہ جو 9 بجے تو 2 رکعت پڑھتا ہے وہ نفل ہے، بولو نا جو 9 بجے دکان پہ جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھے گا وہ کون سی ہے؟ اور فجر فرض، ظہر فرض، اثر فرض، مغرب فرض، عشاء فرض، وتر واجب، یہ سب ضروری ہے۔ نفل پڑھتا ہے اور فرض چھوڑتا ہے اور پھر بولتا ہے برکت نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھتے نا، ایسی 2 رکعت نفل کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ سنو، ہمارے نبی نے فرمایا آپ 2 رکعت نفل پڑھو گے نا ایسی کھڑی ہو جائے گی، آسمان پہ نہیں جائے گی۔ بولو آسمان پہ کیوں؟ اس کو دھکا چاہیے، اور کون دھکا دے گا؟ فجر، ظہر، اثر، مغرب، عشاء، جو فرض نماز ہے نا نفل کو ایسا دھکا دے گی اور نفل سیدھی جائے گی۔ آسمان پہ جانے میں دیر ہوگی، دکان کے چلنے میں دیر نہیں ہوگی۔ لیکن پہلے کیا کرنے کا؟ فرض، فجر، ظہر، پھر 9 بجے والی دکان پہ جانے والی نفل۔ ہاں یہ میں نے کرتا پہنا یہ نفل، آپ نے شرٹ پہنا یہ، اور جو پینٹ پہنی وہ فرض، یہ پیجامہ پہنا نہیں، سمجھو برابر سمجھو، یہ نفل اور یہ فرض۔ اب آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ خالی نفل فرض، آ جاؤ کبھی مسجد میں ایسے ہی نفل، ہاں شرٹ پہن کے آ جاؤ، ہاں سچ بتاؤ کوئی شرٹ پہن کے آیا اور یہاں پہ بیٹھا، میں اس کو بیٹھنے دوں گا مسجد میں؟ صرف شرٹ پہن کے آیا، میں کہوں گا نالائق ننگا نکل، تو کہے گا مولانا 15,000 کا شرٹ ہے، تو بھی بیٹھنے دیں گے ہم لوگ؟ یعنی پورا مجمع بولو بیٹھنے دیں گے اس کو؟ حالانکہ وہ شرٹ پہن کے آیا ہے، نفل نفل، اور پہن کے آیا، بھلا بیٹھنے دیں گے اس کو؟ نہیں، بلکہ یہاں سے آواز ہے کہ مولانا یہ تو پاگل ہے، وہاں سے آواز ہے کہ مولانا اس کو جنات لگا ہے، کوئی کہے گا مولانا یہ تو عقل کا گیا گزرا ہے، کوئی کہے گا مولانا یہ تو پاؤلی ہے۔ کیوں؟ اس نے شرٹ پہنا اور جو ضروری تھا پینٹ وہ، تو خالی نفل پہنو تو وہ پاؤلی ہے۔ تو جو دکان سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے اور صبح کی فجر نہیں پڑھے، ایسا ہے جو شرٹ پہنا اور پٹلون نہیں پہنا۔ تو دنیا کی نظر میں جو پاگل ہوگا تو اللہ کی نظر میں پاگل نہیں ہوگا بھائی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو چلو سب لوگ ارادہ کرو بھائی، 2 باتیں میں نے کہہ دی بھائی، پکا پکا ارادہ کر لو بھائی، ایک دم پکا پکا۔ پہلی بات تو کر لو درود پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسری بات کہہ دو بھروسہ کس سے کریں گے؟
اللہ ہی. بولو بھروسہ کس پہ کریں گے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ارے میرے پیارو یہ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. نماز بھی پڑھیں گے تو کس کے واسطے؟ اللہ ہی. ہاں اللہ کہتا ہے جب بھی نماز پڑھے کسی کو دکھانے کا نہیں. کس کے واسطے پڑھنے کا؟ ہاں ابھی قربانی کا ٹائم آئے گا. قربانی کس کے واسطے کرنے کا؟ تو اس کے لیے کرنے کا ہے. میرے بکرے کا فوٹو نکال. بہت زبردست ہے. کیوں؟ بکرے سے زیادہ زبردست تو ہے لا. تیرے گلے پہ چھری چلا دو بھائی. اللہ کہتا نماز کس کے واسطے؟ اللہ. قربانی کس کے واسطے؟ جینا مرنا کس کے واسطے؟ ہاں پڑھو نا میرے ساتھ میں 8ویں پارے میں. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے نماز پڑھیں گے تو بولو کس کے واسطے؟ قربانی کس کے واسطے؟ جینا مرنا کس کے واسطے؟ دو باتیں ہو گئی. سب کو سمجھ میں آ گئی 2 باتیں. تیسری بات بولوں؟ ہاں بولو. تم نہیں بھی بولو گے پھر بھی بولوں گا. عادت ہے بولنے کی. بولوں؟ لیکن تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ. تیسری بات یہ ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. ایک آواز میں بول دو نا بھائی. مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. محمد کا دامن نہیں چھوڑیں گے. سمجھ میں آوے تو بھی محمد کا دامن. نہیں سمجھ میں آوے تو بھی محمد کا دامن. اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا دامن. نہیں اچھا لگے تو بھی مصطفیٰ کا دامن. مسلمان وہ مسلمان ہے جو جیے گا تو مصطفیٰ کے دامن میں, مرے گا تو مصطفیٰ کے دامن میں. بولو انشاءاللہ کریں گے عمل. تیسری بات پہ عمل کریں گے. جو ہمارے نبی کہیں گے کرنے کا وہ نہیں بولو وہ, اور ہمارے نبی بولے نہیں تو وہ کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ تو تیسری بات پوری ہو جائے. لیکن کریں گے انشاءاللہ. جو نبی کہے ہاں تو کرنے کا, نبی کہے نہ تو, کیونکہ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی ہے نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں ہاں بولتے میرے کو وہ کرکٹر بہت پسند ہے. کوئی بولتا میرے کو ہیرو بہت پسند ہے. میں نے کہا کیوں پسند ہے؟ کہا مولانا کیا کمال بتاتا ہے, بیٹنگ میں بالنگ میں کیا کمال بتاتا ہے. میں نے کہا ہے پیارا سن, کوئی بات نہیں, پسند ہے کوئی بات نہیں, لیکن وہ زمین پہ رہتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ کوئی ہیرو ہوگا, کوئی کرکٹر ہوگا, کوئی فٹ بال والا ہوگا, کوئی والی بال والا ہوگا, کوئی بھی ہوگا بھائی زمین پہ رہتا ہے, زمین پہ کمال بتاتا ہے. اس سے کائے کو محبت کرتا ہے؟ محبت اس محمد سے کر جو زمین پہ رہتے تھے اور آسمان پر کمال بتایا کرتے تھے. بتاتے کہ نہیں بتاتے تھے؟ ارے بولو نا ہمارے نبی بتاتے تھے کہ نہیں؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا تو میرے کو اچھا لگے گا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ساتھ میں بولو ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر. ہمارا نبی وہ نبی, سبحان اللہ بولو, ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. زمین پہ کمال کہاں پہ بتا رہے؟ ہمارے نبی وہ نبی اشارہ کرے آجا, پھر اشارہ کرے آجا, پھر اشارہ کرے آجا. 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے, ڈوبا ہوا سورج محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ارے ہمارے نبی تو وہ نبی تھے مکہ کے جنگلوں میں جاتے تھے نا تو پتھر اور درخت بھی آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. تو بے جان پتھر اور درخت وہ بھی ہمارے نبی کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور موت دینے والا تو نہیں ہے, زندگی اور موت دینے والا میں نہیں ہوں. زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟
تو بادشاہ نے کہا نہیں میں تجھے مار ڈالوں گا. تو لڑکے نے ہنستے ہنستے کہا نہیں مار سکتا ہے, کچھ بھی کر لے. تو کہا کہ میں نہیں مار سکوں گا. کہا نہیں تو مار نہیں سکتا. پھر لڑکے نے کہا تیرے کو مارنا ہے میرے کو؟ ہاں مارنا ہے. تو کہا ایک کام کر, میدان میں سب مرد عورتیں بچے سب کو بلا لے, پورا اسٹیڈیم بھر دے. اسٹیڈیم ہوتا ہے نا پورا میں. کہا پھر کیا؟ کہا پھر میرے کو کھڑا کر اور تو ایک جملہ بولنا کہ میں اللہ کے نام سے اس بچے پر تیر پھینکتا ہوں. کس کا نام لینا؟ اور لڑکی 13 سال کے لڑکے نے بہت عقل والا کام کیا تھا, تیرا نام مت لینا نہیں تو مر جائے گا, اور میرا نام بھی مت لینا, کسی کا نام مت لینا. اس سے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اس سے جب تو تیر مارے نا میرے کو تو یہ بولنا کہ یہ بچہ جو اللہ پہ ایمان لایا, یہ بچہ جس اللہ پہ یقین رکھتا ہے, یہ بچہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے, اسی اللہ پر بھروسہ کر کے میں تیر مارتا ہوں. یہ بولے گا تو میں مر جاؤں گا, معاملہ ختم ہو جائے گا. تو بادشاہ نے پاگل تھا, بیوقوف تھا, سب کو جمع کر دیا, پورے بڑے میدان میں لڑکے کو کھڑا کر دیا اور کہا مارو تیر مارو. لڑکے نے کہا ایسا مارے گا تو نہیں مروں گا, جو میں بولا وہ بول. تو بادشاہ نے بولنا شروع کیا, یہ بچہ جو اللہ پر ایمان لایا, یہ بچہ جو اللہ پر بھروسہ کیا, یہ بچہ جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے, یہ بچہ جس طاقت پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ کی طاقت ہے. یہ کہہ کر تیر مارا, جیسے تیر مارا بچے کی کن پٹی سے لے کے گلے یا گلے کے اوپر لگا. تو بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. بولو انا للہ. بادشاہ خوش ہو گیا, دیکھو میں نے مار ڈالا. ساری پبلک نے کہا ایک کمبخت بیٹھ جا, تو تھوڑی مارا, اللہ کے نام سے مارا. تو ہم سب تو اسی اللہ پر ایمان لاتے, لا الہ, پورے مجمع میں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور سب نے کہنا شروع کیا, بچہ ہم کو سکھا کے چلا گیا, کرنے دھرنے والا اللہ ہے. ارے پہاڑ پہ سے سب کو سلا دیا اور بچہ بچ گیا. بولو نا, پہاڑ پہ سے سب کو گرا کے بچے کو بچانے والا کون؟ اللہ. وہ دریا کے طوفان میں سب کو ڈبا کے بچے کو بچانے والا کون؟ اللہ. اور کہا یہ بادشاہ نے بھی اپنی طاقت سے تھوڑی مارا, کتنی مرتبہ اللہ کا نام لیا تب جا کے یہ بچہ مرا ہے. معلوم ہوا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا, کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اور وہ بادشاہ کو غصہ آیا کیونکہ پوری جنتا, پوری پبلک لا الہ, اور بچہ کتنا بڑا کام کر کے چلا گیا, سب کو یقین کی دعوت دے کے چلا گیا, سب کو کلمے کی دعوت دے کے. اب بادشاہ کو غصہ آیا تو کیا معلوم ہے, آگ لگائی. کہا آگ لگاؤ, زمین میں کھڈے بنائے, آگ لگائے. کہا جو لا الہ الا اللہ بولے سب کو ڈالو, آگ میں ڈالو, آگ میں ڈالو. سب لوگ, کوئی بھی تیار نہیں, سب ایک ہی بات, لا الہ الا اللہ. وہ بادشاہ کہتے ہیں آگ میں ڈال دوں گا. کہا ڈال دے, مگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہو گیا ہے. پورا مجمع مردوں کا عورتوں کا, بولو لا الہ. وہ آگ میں ڈالتا گیا. اتنے میں ایک عورت آئی جس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ, اور اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ بھی ہے, وہ دودھ پیتا. وہ عورت جب آئی دیکھی کہ آگ ہے بہت خطرناک ہے تو رک گئی. تو بادشاہ نے کہا کیا کرتی ہے؟ کلمہ پڑھے گی لا الہ الا اللہ تو آگ میں ڈال دوں گا, تو بھی مرے گی, تیرا دودھ پیتا بچہ بھی مرے گا. اور بول دے لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو میں تیرے کو چھوڑ دوں گا. تو عورت نے کہا بچ جاؤں وہی اچھا ہے, کہاں مرنے کا یہاں پہ. وہ عورت جانے لگی تو دودھ پیتا بچہ کہتا ہے ماں کہاں جا رہی ہے؟ دودھ پیتا بچہ بولتا ہے ماں کہاں جا رہی ہے؟ یہ آگ نہیں, یہ تو جنت کا باغ اللہ نے بنایا ہے, یہ تو لوگوں کی نظر میں آگ ہے, ورنہ حقیقت میں یہ جنت کا. بس وہ عورت نے بھی چھلانگ لگائی, اور اس کے چھلانگ لگانے سے اور دودھ پیتے بچے کے بولنے کی وجہ سے جو باقی تھے ان باقی نے بھی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیا. یہ واقعہ سنا آپ نے؟ بھائی پورا واقعہ سن گئے نا. یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی پہاڑوں پہ سے سب کو لڑکا کے بچے کو بچانے والا کون؟ سمندر میں سب تیراکیوں کو ڈبا کے بچے کو بچانے والا کون؟ اور اللہ کے نام سے بادشاہ تیر مارے اور بچہ مر جائے تو یہ مارنے والا کون؟ اللہ. اور یہ دودھ پیتا بچہ بولے کہ یہ آگ نہیں یہ باغ ہے, یہ بلانے والا کون؟ یقین بن گیا نا بھائی. یہ واقعہ آپ نے کبھی سنا؟ ارے سنجن نگر والے ہاں بولو یا نہ بولو, سنا تھا یہ واقعہ کبھی؟ نہیں, قرآن میں لکھا ہے. میں نے شروع میں اسی لیے نہیں بولا, دیکھنے کا تھا کہ آپ لوگ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے. واقعہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ پڑھا کبھی قرآن پڑھا؟ اپنا ٹی وی چھوٹے تو قرآن دیکھیں, اتنا فارم میں رہتا ہے. تو آدھا 8 سے 8:30 آدھا. بلکہ اگر کوئی اگر آ جاوے نا, میں کو ذرا دیکھنے دے, بہت اچھا شاٹ آنے والا. ارے کیا؟ ارے نہیں آج اس کی شادی ہونے والی. تیرے باپ کی ہونے والی ہے؟
تیرے باپ کی شادی ہونے والی اتنا ناچتا ہے؟ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو ٹی وی سیریل آتے ہیں اس کے پیچھے کیسے دیوانے ہو گئے، کیسے دیوانے ہو. عورتیں کھانا بھی پکاتے پکاتے رک جاتی ہے اور وہ ٹی وی سیریل کو ہی ہو. ارے گھر کی بڈھی بڈھی بڑے بڑے چشمے لگا کے آج تو وہ لڑکی کی شادی ہونے والی جیسے ہم نے پیدا کیا تھا. کیا ہے نا، حالانکہ وہ اچھا وہ ٹی وی میں جو بتاتے شادی موت میت سچا ہے؟ میں نے بولو نا سچا ہے. یہ ہم لوگ بڑے بڑے فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اس میں وہ ہیرو مر گیا، سچا ہے؟ میں نے بولو نا سچا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے کو ایک ملا میرا دوست، بہت پرانا دوست، میرے کو کہتا ہے مولانا عید کے دن بہت اچھی فلم لگی ہے. میں نے کہا اچھی مطلب؟ آپ مولانا دیکھے تو سمجھ میں آوے. تو میرے کو کہتا ہے تمہاری ٹکٹ لے کے آؤ. میرے کو بولتا میں نے کہا کہ نہیں میں ٹکٹ مطلب پہلے میرے کو بتا کیا ہے، اچھا ہوئے تو میں آؤں گا. میرے کو کہتا ہے مولانا دیکھے تو عقل حیران ہو جاوے. میں نے کہا کیا ہے کیا اس میں؟ ہاں وہ جو ہیرو ہے نا ہیرو، وہ 14 مالے کی بلڈنگ سے کودی مارتا ہے. تو میں بولا مر گیا ہوگا بیچارہ. میں 14 مالے کی بلڈنگ سے کودی مارے تو جیے گا؟ میں کہا مر گیا ہوگا. کہا نہیں مولانا مرا نہیں. میرے کو چوکا، مرا نہیں؟ مرا نہیں، وہ تو اٹھ کے بھاگا. آپ کی عقل میں آتا ہے 14 مالے کی بلڈنگ سے ایک آدمی چھلانگ لگاوے اور پھر اٹھے اور اس کے بعد کیا بولا پھر کیا ہوا؟ کہا جب وہ بھاگا تو سب دشمنوں نے گھیر لیا اور دھڑا دھڑ بندوق سے مارے اس کو، ایک گولیاں چھوڑے ٹھان ڈھان. میں نے کہا اب تو مر گیا ہوگا. ہاں مولانا یہی تو دیکھنے کا ہے. میں نے کہا کیسا نہیں مرا؟ کہا ادھر گولی آوے تو یوں ہو جائے. میں نے کہا ادھر کہا یوں ہو جائے، اوپر سے نیچے ہو جائے. میں نے کہا نیچے سے گولی آوے تو چھلانگ لگا دے، کبھی پائپ میں چلا جاوے. میں نے کہا مطلب مرا نہیں؟ ارے مولانا سنو مرا نہیں، وہ تو دشمن کی بندوق اس کے ہاتھ میں آ گئی. ہو آ بھی گئی بندوق ہاتھ میں. میں نے کہا پھر کیا؟ پھر یوں مڑا سب مر گئے. کیا پاگل پنا ہے. تو وہ لوگ گولی اڑاتے تھے کہ کنکری اڑاتے تھے؟ ان کی گولیاں نہیں لگی، اس کو نہیں، اس کی گولی سب کو لگ گئی. 14 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ لگایا نے دوڑا، اس کے پاؤں میں فریکچر نہیں ہوا. میں تو سن کے ایسا باولے جیسا ہو گیا میں تو. پھر میں نے اس کو کہا کام کر بھائی اتنا اچھا پکچر ہے تو ایک کام کر ٹکٹ تو بعد میں لیں گے، میرا گھر یہ 4تھے مالے پہ چھلانگ لگا تو وہاں سے ذرا. کہتا ہے مولانا کیسی بات کرتے ہیں، ہاتھ ٹوٹا ووٹا تو؟ میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا، اس کا 14 مالے سے نہیں ٹوٹا تو اپنا کائے کو ٹوٹے گا. تو اب آیا اب برابر پھنسا. میرے کو کہتے ہیں مولانا وہ تو ایکٹنگ ہے. اب آیا برابر بولا وہ تو کیا بولا وہ تو. میں نے کہا وہ ایکٹنگ ہے، یعنی وہ جو ہیرو اب تک جو کیا وہ ہاں مولانا سچا تھوڑی ہے، وہ تو ایکٹنگ ہے. میں نے کہا اچھا ایکٹنگ ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، سب غلط ہی غلط ہے. میں نے کہا تو بڑا عجب کارٹون ہے بھائی. جو ایکٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، جو تھیٹر کے پردے پہ دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جو ماں کو مارتا ہے، جو دارو پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، میں نے کہا اس کو دیکھنے کے لیے اپنے کو جانے کا. جو غلط کرتا ہے اس کا چہرہ بھی اپنے کو پسند، اس کے بال بھی پسند، اس کا کپڑا بھی پسند. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی سچا نہیں تھا. ہمارے نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا، ہمارے نبی کے کپڑے نہیں پسند آئے، ہمارے نبی کے بال مبارک نہیں پسند آئے. یہ تو کیسا ہو گیا معلوم؟ جھوٹوں کے ساتھ جھوٹا ہی ہوتا ہے، گندوں کے ساتھ گندا ہی ہوتا ہے. جیسا میں نے آپ کو ابھی سنا ہے نا، کتنا بڑا واقعہ بادشاہ والا سنایا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب تو بولو نا بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں ابھی پڑھوں گا، بولو نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور ہم کو معلوم نہیں. معلوم ہم کو قرآن نہیں معلوم میرے دوستوں، قرآن نہیں معلوم. کیونکہ قرآن پڑھتے کا ہے ہم لوگ. کون پڑھتا قرآن؟ کوئی نہیں. میں تو کبھی کبھی کہتا مت پڑھ، ٹائم نہیں ہے نا، مت پڑھ، محبت سے دیکھ تو لے قرآن کو. ہمارے نبی نے فرمایا جو میرے کلام کو محبت سے دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کریں گے؟ بولو آج سے کریں گے انشاءاللہ. یہ بھروسہ کر لو، میں نے شروع میں کہا نا بھروسہ کر لو. کس پہ بھروسہ کرو؟ یہ بچے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا کرنے والا کون؟ اور یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پڑھو میرے ساتھ، قرآن میں لکھا ہوا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ
عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اما پارا تیسرے پارے میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کاش کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوتا. آج میرے کو افسوس تو نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا مجمع بولے ہم نے واقعہ نہیں سنا, قرآن کا واقعہ نہیں سنا, پکچر کے واقعے یاد ہے, ٹی وی سیریل یاد ہے, موبائل نمبر یاد ہے, موبائل کے سارے فنکشن یاد ہے, واٹس ایپ معلوم ہے, نیٹ ورک معلوم ہے, اسٹیٹس معلوم ہے, فیس بک معلوم ہے. کتنا بڑا کمینہ ہے جس کو نہیں معلوم ہے تو قرآن کا واقعہ نہیں معلوم ہے. ہاں میرے پیارو, چلو کوئی بات نہیں, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے, اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. ایک بات کا ارادہ کر لو, یہ واقعہ سننے کے بعد ارادہ کر لو, کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے کون کون اللہ کے سامنے مانگے گا؟ بولو مانگیں گے انشاءاللہ. یقین بنا لو, یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا, اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ارے میرے پیارو, رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. زندے کو مردہ, پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. روکنے والا کون؟ اللہ ہی. زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. آسمانوں کو چھت بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی. پڑھو نا, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. پورا مجمع بولے نا, زمین بنانے والا کون ہے؟ آسمان بنانے والا کون؟ تو دو باتیں پکی ہو گئی, انشاءاللہ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. ایک تو کیا کرنے کا, نمبر ایک کتنی مرتبہ, اور دوسرا کیا, یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ کوئی بھی کام ہوئے نا, قسم اللہ کی, جمعہ کی رات ہے, کوئی بھی پرابلم آوے نا, 2 رکعت نماز پڑھ لو. ادھر ادھر مت بولو. لوگ تماشا دیکھتے, کرتے کچھ نہیں. ہاں, آپ کا کاروبار نہیں چلتا, آپ سب کو بولیں گے میری دکان نہیں چلتی. کیا پہلے چلتی تھی, ابھی نہیں چلتی. تو جتنے ہوں گے نا وہ بہت افسوس ہے, آپ کی دکان نہیں چلتی, اور اندر سے کچھ ہوگا, اچھا ہوا نہیں چلتی, کمینے کی دکان. لوگوں کو بولو گے تو تماشا دیکھے گا, کچھ لوگوں کو مت بولو. کیا کرنے کا, وضو کرو. ہاں کیا کرو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ کو بولو اللہ دکان نہیں چلتی اللہ, اور بولو اللہ میرے کو چلانا بھی نہیں آتا, اللہ دکان تیرے حوالے کر دیا. روتے روتے بول لو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے دربار میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتا ہے. جو دنیا کو بڑی بڑی فیکٹری کا مالک بناتا ہے, کیا وہ ہماری دکان نہیں چلا سکتا؟ کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. آج یہ کل رات سے اون میں بارش ہو رہی نا. ہاں کیا کیا, بارش ہو رہی تو کیا کیا آپ نے؟ کسی نے پوچھا کہ جب بارش ہوئے تو کیا کرنے کا؟ نہیں معلوم ہے آپ کو, معلوم ہے کیا کرنے کا؟ بھائی ہاں بول یا نہ بول, میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہے کر کے منہ لٹکا کے بیٹھا ہے. بارش ہوئے تو کیا کرنے کا معلوم ہے آپ کو؟ ہلو دوستو, تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل کو کر دینا سبسکرائب. ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.